السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ نبا سے شروع ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے۔ پہلے ان کا ترجمہ بتاتا ہوں، پھر جو میری فہم وہ بتاتا ہوں۔ جہاں ضرورت محسوس ہوئی تھوڑی بہت وضاحت بھی ہوتی رہے گی۔ گزارش یہ کہ درس کو مکمل سنیں اور پھر سوالات روایتی ترجمے سے نہیں کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تو انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ اما یتساءلون، لوگ آپس میں کس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اما کس کے بارے میں یا کیا اس کو کہا جا سکتا ہے۔ یتساءلون، وہ باہم سوال کرتے ہیں۔ تو کیا جو وہ باہم سوال کرتے ہیں، یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کس بارے میں باہم سوال کرتے ہیں۔ عن النبأ العظیم، پوچھتے ہیں بڑی خبر قیامت کی بابت۔ اب یہاں لفظ قیامت ہے ہی نہیں۔ عن النبأ، خاص خبر کے بارے میں۔ اور کون سی خاص خبر؟ العظیم، جو انتہائی یعنی انتہائی خاص خبر کے بارے میں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ الذی، جو کہ ہم وہ فیہ، اس میں مختلفون، مختلف ہیں یا اختلاف کرتے ہیں، الگ الگ ہیں، تو جو کہ اس میں وہ مختلف ہیں۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، جلد یہ انہیں علم ہو جائے گا یا جلد وہ یہ جان لیں گے۔ تو ہرگز نہیں، جلد انہیں علم ہو جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب جان لیں گے۔ ثم، پھر، کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، جلد انہیں یہ علم ہو جائے گا۔ تو پھر ہرگز نہیں، جلد انہیں علم ہو جائے گا۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا بچھونا۔ الم، کیا نہیں، نجعل، ہم سے بن گئے، الارض، خاص پستی والے، مہادا، بچھے ہوئے۔ تو کیا پست کو بچھا ہوا ہم نے نہیں بنایا۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں۔ والجبال، جبال کہتے ہیں بلند مضبوط جمے ہوئے کو، اور اوتادا محکم قوت کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے میخوں کو بھی یہ محکم قوت کے لیے، کیونکہ اس سے ٹینٹ جو ہے وہ پختہ گاڑ دیا جاتا ہے، اڑتا نہیں ہے۔ تو اور بلند و مضبوط محکم قوت والا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں بنایا یا ہم نے تمہیں پیدا کیا، ازواجاً، ایک دوسرے کا ساتھی۔ اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کا ساتھی بنایا۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ جوڑا نر اور مادہ ہی ہو، یعنی کہ عورت اور مرد ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ ساتھی بنایا، کیونکہ جو اللہ کا ماننے والا ہو جاتا ہے وہ آپس میں ساتھی ہی بنتے ہیں، دشمن نہیں رہتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے الفت، پیار، محبت، یہی تو دین سکھاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہارے لیے نیند کو بنایا آرام، راحت۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم سے بن گیا، نَوْمَكُمْ، تمہارا سست پڑنا یا تمہاری نیند، سباتا، ترک عمل کو آرام اور راحت بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ عمل ہٹا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ سستی، کاہلی، اور وہ نتیجہ بھی نہیں ملے گا۔ تو اور تمہارا سست پڑ جانا کو ہم نے ترک عمل بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو اوڑھنا بنایا، پردہ بنایا۔ اب اگر یہ واقعی اس کو رات کو اوڑھنا بنایا ہوا تو پھر رات کو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آج رات دن کام ہو رہا ہے، تو یہ آیت پھر غلط ثابت ہو جاتی، جھوٹی ہو جاتی۔ تو اس لیے یہ اس رات کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، اور ہم سے بن گئے خاص تاریکی والی۔ لباسا، خلط ملط ہونا، لبس سے یہ لبس کہتے ہیں ایک دوسرے میں اس طرح گڑبڑ ہو جانا، اس طرح مل جانا کہ وہ اس کو الگ نہ کیا جا سکے۔ جیسے دودھ میں پانی ملا دیں تو وہ لبس ہے، خلط ملط۔ اور ہم نے خاص تاریکی کو ایک خلط ملط ہونا بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش کا وقت بنایا۔ اب یہاں بھی وہی بات ہے کہ اگر دن اللہ نے معاش کے لیے بنایا تو رات کو تو معاشی کام ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن آج دنیا میں رات میں بھی معاشی کام ہو رہا ہے، تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ، اور ہم سے بن گیا خاص روشنی، معاشا، معیشت کے طور پر نہیں، جب روشنی میں آپ جب بھی کام کریں گے، چاہے آپ رات کے اندھیرے میں روشنی کر لیں دن کی طرح، تو آپ کام کر سکتے ہیں، معاش پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اور ہم نے خاص روشنی کو ایک معاش بنایا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان۔ اب یہاں حالانکہ آسمان لفظ نہیں ہے، بریکٹ میں انہوں نے شدادہ کا آسمان کر دیا۔ وَبَنَيْنَا، اور ہماری بنیادیں، بنینا یہ اس سے ہے، فوقکم، تمہاری برتری، سبن، متعدد،
اور شدادہ سخت مضبوط شدید اس کو یہ کہہ سکتے ہیں، یہ آسمان کسی طور پر نہیں بنتا ہے۔ اور ہم نے بنیاد کو متعدد مضبوطیاں تمہاری برتری بنایا، جو بنیاد ہے اس میں متعدد مضبوطی ہے، اور یہ ایسی مضبوطی ہے کہ یہ برتری دلاتی ہے یہ بنیاد سے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے چمکتا ہوا چراغ آفتاب بنایا۔ وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا سراجن، سراجن کہتے ہیں چراغ کو انتہائی روشن جو ہوتا ہے، وہاجا چمکتا ہوا، تو ہم نے چمکتا ہوا ایک چراغ بنایا۔ تو یہ چراغ سے مراد یہ نہیں کہ یہ کوئی چراغ اللہ نے بنا دیا کہ اس کو جلا لیں۔ آج تو چراغ کی روشنی مان پڑ گئی، آج کے لیے تو پھر مرکری بلب وغیرہ کی مثال دینی چاہیے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ یعنی کہ مثال کے طور پر کہا گیا ہے کہ یہ جو ہم نے تمہیں کتاب دیا ہے، جو نظام ہم نے تمہیں دیا ہے، تو یہ چمکتے ہوئے چراغ کی طرح ہے جو تمہیں راہ دکھا رہی ہے، روشنی پہنچا رہی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے پانی بھری بدلیوں سے اتاری موسلا دھار بارش۔ اب دیکھیے یہاں کیا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم سے سامنے آیا یا ہم نے نازل کیا، من المعصرات، معصرات جو ہے اس کا مادہ اثر ہے، اور اثر کہتے ہیں نچوڑ کو، انہوں نے اثر کا زمانہ بھی کیا ہے، لیکن یہاں پتہ نہیں پانی بھری بدلیاں کہاں سے لے آئیں۔ میم جب آگے لگ جاتا تو وہ جمع کیا، جیسے سجد فرما برداری، مسجد فرما برداری کی جگہ، تو ایسے ہی اثر نچوڑ معصرات جس میں نچوڑ جمع ہے، آگے تے بھی لگ گیا ہے، تو یہ مؤنث کی بات ہو گئی۔ اب مؤنث جماعت بھی ہوتی ہے، مؤنث کتاب بھی ہوتی ہے، تو یہ کس چیز کا نچوڑ ہے اب آگے سامنے آ رہا ہے۔ مان سجاجا، مان کتاب کو اللہ کہتا ہے، اور سجاجا جو ہے سجج کہتے ہی موسلا دھار کو، تو اور ہم نے تمہیں نچوڑ دینے والی ایک موسلا دھار کتاب نازل کیا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس میں ایسے نظام ہے، ایسا سسٹم ہے، ایسا قانون ہے، ایسا نظریہ ہے جو تمہیں موسلا دھار بارش کی طرح نچوڑ کے طور پر پورا دے رہا ہے۔ کیا کرو گے تو کیا نتیجہ ملے گا، یہ پوری بات ہی کتاب کی چل رہی ہے۔ کہیں بھی یہ جو نبأ العظیم ہے، انتہائی خبر، یہ بھی کتاب میں ہی موجود ہے۔ کتاب سے باہر جو خبر ہے وہ عظیم نہیں ہے، عظیم خبر کتاب میں ہی موجود ہے۔ یہ پوری بات ہی شروع سے کتاب کی چل رہی ہے، اور انسانی کردار کی بات چل رہی ہے کہ اس کو آپ اپنائیں گے تو کیا رہیں گے، نہیں اپنائیں گے تو کیا رہیں گے۔ پست لوگ کس طرح بچھے ہوئے رہتے ہیں، آپ دیکھ لیں ہر جگہ معاشرے کا ہر وہ پست طبقہ ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو، وہ بیچارہ بچھا رہتا ہے، جھکا رہتا ہے، طاقتور ہونے کے باوجود بھی مالدار کے آگے جھکا ہوتا ہے، سرمایہ دار کے آگے جھکا ہوتا ہے، جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے تو اس کے آگے جھکا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پست ہے۔ لیکن اگر وہ مضبوط ہو جائے تو پھر اسے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اچھا، اگر لنخرج بہ حبا ونباتا، تاکہ ہم اس سے اناج اور سبزی نکالیں۔ اب بتائیے موسلا دھار بارش سے صرف اناج اور سبزی نکلتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے؟ ڈیم بھی بھرتا ہے، پانی بھی ملتی ہے، بجلی بھی بنتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں تو غلط ہو جائیں گی۔ لنخرجا، ہم خارج کرنے کے لیے ہیں یا ہم نکالنے کے لیے ہیں، بہی اس کتاب کے ذریعے۔ حبا، یہ حبب کہتے ہیں محبت کو، ونباتا آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ نباتات کی طرح، تو یہ ہوگا ہم اس کے ذریعے ایک محبت یعنی نباتات والی خارج کرنے کے لیے ہیں۔ جس طرح نباتات بتدریج خارج کرتے کرتے اوپر آ کے پھل بھی دے دیتا ہے، پہلے اس کو پانی ڈالتے ہیں، بیج بوتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آخر میں جا کے وہ پھل دیتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ کتاب ہے کہ اس کتاب سے اگر آپ محبت کریں گے تو نباتات کی طرح آپ کو اس کا نتیجہ آخر میں ملے گا، نتیجہ خارج ہوگا اس سے، جب اس کے مطابق عمل کریں گے، اور اس کے ذریعے محبت نہیں اپنائیں گے تو پھر نہیں ملے گا۔ وجنات الفافا، اور پتوں میں لپٹے ہوئے گھنے باغ، وجنات اور خوشحالی، الفافا لفاف کی طرح، لپٹا ہوا اس کو آپ کہہ رہے ہیں، لفف ہے نا، یہ الفت نہیں ہے، وہ الف ہے، یہ الفافا، اس میں لفف اصل میں اس کا مادہ ہے۔ لفف کہتے ہیں لپٹے ہوئے کو، لفافے کو بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو لپٹا کے اس طرح لفافہ بنا لیا جاتا ہے، تو یعنی ایک لپٹی ہوئی خوشحالی۔ تو یہ خوشحالی اس طرح سے ہوگی کہ جب مل کر کام کریں گے محبت کے ساتھ، بہترین نظریے کے ساتھ، جب جا کے وہ خوشحالی ملے گی لپٹی ہوئی، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہ خوشحالی اگر ہوگی بھی تو کسی ایک آدھ فرد کو ہو جائے گی، کچھ لوگ پورے معاشرے کو خوشحالی نہیں ملے گی۔ اِنَّا یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے۔ اِنَّا، بے شک، یوم الفصل،
کھول دینے والا دورانیہ. الفصل کہتے ہیں واضح کر دینا، کھول دینا، انہیں خاص واضح کر دینا، خاص کھول دینے والا دورانیہ. کانا میقاتا تو ہے یہ مقررہ وقت میں. تو بے شک واضح کرنے کا دورانیہ ایک پابندی وقت کو ہے. یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا پھر تم گروہ در گروہ چلے آؤ گے. یوم وہ دورانیہ ینفخ ایندھن دیا جائے گا فی الصور ہر ایک صورت میں. الصور جو وہ ہر ایک یعنی خاص صورت. فتاتون پس تم دو گے افواجا فوج در فوج یعنی فوج کی طرف. تو جس دورانیہ ہر صورت میں ایندھن دیا جائے گا پس تم فوج در فوج آؤ گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے. اب پتہ نہیں انہوں نے کون سا آسمان بنایا ہوا جس میں دروازہ نکالیں گے. وفتحت السماء، فتح کہتے ہیں کھل جانے کو، اور کھل جائے گی السماء خاص بلندی. فکانت ابوابا پس وہ ہو جائے گے عنوانات کے طرف. تو یہ خاص بلندی آپ پر کب کھلے گی؟ جب آپ کتاب کو اچھی طرح سے سمجھیں گے، نظریے کو سمجھیں گے، نظام کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے. اور وہ ہوگا کیسے؟ ایک عنوانات کے تحت. آپ ایک عنوان کو لے کر اس کو مکمل طور پر سمجھیں، اس کے تحت عمل کرنا شروع کر دیں. تو یہ عنوانات کے تحت ہوگا، یہ کوئی دروازہ نہیں بن رہا ہے. ہمارے یہاں اردو میں کہا بھی جاتا ہے باب اول، باب دوم، باب سوم. باب کہتے ہیں نا، تو وہ اس کو دروازے کو تو نہیں کہتے ہیں، یہ عنوان کو کہا جاتا ہے. وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے پس سراب ہو جائیں گے. وسیرت الجبال، سیر سے نکلا یعنی سیر کریں گے مضبوط جمے ہوئے. فکانت سرابا پس ہو جائیں گے سراب کی طرح، دھوکے کی طرح. سراب کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ صحرا میں جائیں یا روڈ پر چل رہے ہوں تو دور چمکتے ہوئے ریت کا ذرہ جو ہے وہ پانی لگتا ہے. جب قریب جاتے تو پتہ لگتا ہے یہ پانی تو نہیں ہے، وہ تو ریت کا ذرہ چمک رہا تھا. تو اس کو سراب کہا جاتا ہے. نہیں، ایک ایسا دھوکہ جو حقیقت اس کی کچھ اور ہوتی ہے، نظر کچھ اور ہو رہا تھا. تو یہ جو مضبوط جمے ہوئے جو چلاتے ہیں، جو سیر کرواتے ہیں لوگ، تو یہ تو ایک سراب کی طرح ہے. تو میں اس دھوکے کے پیچھے لگا دے رہے کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم جیسے مضبوط جمے میں تم بھی ہو جاؤ گے. تو ایسا اس سے نہیں ہوگا جب تک اللہ کے نظام کو نہیں سمجھیں گے. میرے خیال میں آج کا درس بس یہیں تک رکھتے ہیں. اب جو سوال وغیرہ وہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم.